الرحمن الرحیم ومن الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مختصر ویڈیو پیغام میں ان جانوروں کا ذکر کروں گا کہ جن جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ان جانوروں کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا جانور اونٹ ہے، جس کو عربی میں ابل کہتے ہیں۔ اونٹ کسی قسم کا ہو، جس نسل کا ہو، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد گائے ہے، جس کو عربی میں بقر کہتے ہیں، اور گائے کے متعلقین ہیں، یعنی کہ گائے، بیل، بھینس اور بھینسا۔ اور اس کے بعد غنم، جس کو عربی میں کہتے ہیں بکری، اس کے متعلقین بھیڑ، دمبا، نر مادہ دونوں ہیں۔ ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے اور درست ہے، لیکن بھینس کو لے کر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ کچھ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ بھینس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے بھینس کی قربانی ثابت نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ عرب میں بھینس پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ بھینس پر زکوٰۃ ہے، لیکن صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بھینس کی زکوٰۃ وصول نہیں کی جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ بھینس عرب میں پائی ہی نہیں جاتی تھی، اور آج بھی نہیں پائی جاتی۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ بھینس پائی جاتی ہے، اور تمام علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس گائے کی جنس میں سے شامل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بھینس کے 7 افراد جو ہے وہ بھینس کی قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس بات سے بھی یہ معلوم ہوا ہے کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جو موطا امام مالک کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انما ہی بقرہ کلھا، کہ یہ بھینس جو ہے یہ گائے کی جنس میں سے ہے، گائے ہی میں سے ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحسب الجوامیس مع البقر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھینس کو گائے میں سے شمار کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ یہ بھینسیں جو ہیں یہ بمنزل بقر، یعنی کہ گائے کی جنس میں سے ہیں، اور یہ بمنزل گائے کے ہیں۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستو، اس تمام عبارات سے معلوم یہ ہوا ہے کہ علماء کرام، علماء اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عرب میں یہ بھینس پائی نہیں جاتی تھی، لیکن اس بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ گائے کی جنس اور نوع میں سے ہے۔ اگر بھینس کی قربانی کے اوپر اعتراض ہے تو پھر بھینس کی زکوٰۃ کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہیے، پھر بھینس کے دودھ اور مکھن اور گھی اور ان چیزوں کے استعمال کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ کسی کو اعتراض ہے تو مکمل اعتراض کرے۔ دودھ سب پیتے ہیں، مکھن سب استعمال کرتے ہیں، گھی سب استعمال کرتے ہیں، بھینس کا گوشت سب استعمال کرتے ہیں، لیکن قربانی کا وقت آتا ہے کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جیسے بھینس کا دودھ، مکھن اور گھی اور گوشت استعمال کرنا درست ہے، ایسے ہی بھینس کی قربانی کرنا درست اور جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔